الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے نہایتی واجب الاحترام سامعین کرام، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ دہر کا جو ہے وہ ترجمہ اور تفسیر کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ جو ہے اس کو سننے، سمجھنے اور دوسروں تک جو ہے وہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے اس کے الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس میں جو پہلا لفظ ہے افعال کے اعتبار سے عطا، آیا وہ، دیر کم، لم یکن نہیں تھا وہ، ہی واز ناٹ، نبتلی آزمائیں گے ہم، وی ٹیسٹ ہم، ہدینا راہ بتائی ہم نے، گائیڈڈ ہم، یفجرون بہا کر لے جائیں گے وہ سب، they will make it gush forth، یوفون پوری کرتے ہیں وہ، they fulfill، ذللت جھکا دیے گئے وہ، they will be lowered low، یطافو چکر لگائیں گے وہ، they will be circulated، یسقون پلائے جائیں گے وہ، they will be given to drink، حلو پہنائے جائیں گے وہ، they will be adorned۔ اس کے بعد اسماء آتے ہیں۔ اسماء میں پہلا ہے حین، وقت، پیریڈ، الدہر زمانے کے لیے آتا ہے، سال کے لیے آتا ہے، ٹائم کے لیے، مذکورہ ذکر کیا ہوا، مینشنڈ، امشاج ملی ہوئی، مکسچر، سلاسلہ زنجیر، چین کے لیے آتا ہے، اغلالن توک، شیکلس، کاسن پیالہ، اکپ، مزاجو ملونی، مکسچر، مستطیرہ پھیلی ہوئی، وائڈ سپریڈ، اسیرہ قیدی، دا کیپٹیو، شکورہ شکر گزاری، تھینکس، ابوسا ترش، ہارش، کم تریرہ نہایت سخت، ڈسٹریسفل، زمہریرہ ٹھنڈک، سخت ٹھنڈک کے لیے آتا ہے، فریزنگ کولڈ، آنیتن برتن، ویزل، فدتن چاندی کے لیے آتا ہے، سلور، اکوابن کوزے، کپس کے لیے آتا ہے، ایسا برتن جس کا ہینڈل ہوتا ہے اس سے اس کو استعمال کرتے ہیں، قواریرا شیشے، کرسٹل، زنجبیلا ادرک، جنجر، لؤلؤن موتی، پرلز، منصورہ بکھرے ہوئے، سکیٹرڈ، اساورہ کنگن، بریسلٹس، مشکورہ ٹھکانے لگی ہوئی، اپریشیٹڈ۔ تو یہ اسماء تھے جو اس میں استعمال ہوئے، افعال اور اسماء ہم نے سیکھے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے جو ہے وہ مضامین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو ایڈریس کیا ہے۔ تو اگر دیکھیں تو یہ کیا ہے، آیا نمبر 1 سے 3 تک انسان کی خلقت سے متعلق اس بدہی حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ ایک دور اس پر ایسا گزرا ہے جب اس کی کوئی ہستی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو عدم کی ظلمت سے نکالا اور وجود کی روشنی بخشی، پھر اس کی تخلیق کا سلسلہ پانی کی ایک بوند سے جاری فرمایا، اس بوند کو مختلف اطوار اور مراحل سے گزارتے ہوئے وہ اس درجے تک پہنچا دیتا ہے کہ وہ سننے سمجھنے والی ہستی بن جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو خیر و شر دونوں کے راستے دکھا کر اس کا امتحان کرتا ہے کہ وہ شکر کی راہ اختیار کرتا ہے یا کفر کی۔ پھر آیا نمبر 4 سے لے کر 22 تک
خیر و شر کا امتیاز دے کر خالق نے انسان پر جو انعام فرمایا اس کے لازمی تقاضے کا بیان، بالاجمال ان لوگوں کے انجام بد کی طرف اشارہ جو اللہ تعالیٰ کے بخشے ہوئے شرف کی ناقدری کر کے کفر کی راہ اختیار کریں گے، پھر اس عظیم صلے کا بیان جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازے گا جنہوں نے اس کے انعام کی قدر کی، اور اس کی جو ہے وہ کیا روشنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھائی اس کی طرف جو ہے وہ بڑھ گیا۔ تو اس طرح جو ہے ان آیات میں ان چیزوں کا جو ہے بیان ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں اس کے ترجمے اور تفسیر کی طرف اور دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہمیں کن کن چیزوں کی طرف جو ہے وہ اس آیہ مبارکہ میں جو ہے وہ رہنمائی فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الدہری، دہر زمانے کو کہتے ہیں۔ حل عطا علی الانسان، حل کیا عطا آیا علی الانسان انسان پر، ہین زمانہ، من الدہری یعنی ہین وقت، من الدہری زمانے میں سے، زمانے میں سے انسان پر ایسا وقت آیا، لم یکن شیئا جب وہ کوئی شے کچھ بھی نہیں تھا، شیئن مذکورا نام والی ذکر کی ہوئی، یعنی اس وقت وہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کی حیثیت جو ہے کچھ بھی نہیں تھی۔ یہاں حل جو ہے وہ استفہام کے بجائے عام طور پر قد کے لیے بھی ہے، تو یہاں پھر آ گیا بے شک، یقیناً انسان پر ایک ایسا وقت آیا جب وہ کیا ہے کچھ بھی نہیں تھا، یا سوالیہ انداز میں ہوگا کیا انسان پہ ایسا وقت آیا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، تو یقیناً ایسا وقت تھا کہ جب اس کا کوئی وجود جو ہے وہ نہیں تھا۔ پھر کیا فرمایا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، تو پھر فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا پانی کی ایک بوند سے۔ امشاجن کیا ہوتا ہے، جو مختلف انداز میں ہو، مختلف مرائل میں ہو، مختلف چیزوں سے ملی ہوئی ہو، اسے کہتے ہیں یہ کیا امشاج ہے۔ امشاج تو اس چیز سے پیدا کیا جو مختلف چیزوں سے ملی ہوئی ہے، یعنی مخلوط ہے، مخلوط، نطفۃ بوند، امشاجن مخلوط، ایک مخلوط اور ملی ہوئی جو ہے وہ بوند سے اس کو کیا ہے پیدا کیا۔ امشاج جمع مسجن یا مشیج کی، اس کے معنی ملی جلی اور مخلوط چیز کے ہیں۔ مشاج اگرچہ جمع ہے لیکن یہ ان الفاظ میں ہے جو جمع ہونے کے باوصف جو ہے وہ مفرد الفاظ کی صفت کے طور پر آتے ہیں۔ نطفے کے مخلوط ہونے سے اس کے مختلف قواء اور عناصر سے مرکب ہونا بھی مراد ہو سکتا ہے، اور مرد اور عورت کے نطفوں کا امتزاج بھی ہے۔ یہ امر یہاں ملحوظ ہے کہ جہاں مختلف عناصر اور متضاد طباع اور مزاجوں کا امتزاج ہو وہاں ان کے لیے اندر ایسا اعتدال اور توازن برقرار رکھنا کہ پیش نظر مقصد کے مطابق صالح نتیجے برآمد ہو، بغیر اس کے ممکن نہیں کہ یہ کام ایک حکیم اور قدیر کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ کسی اتفاقی حادثے کی طور پر اس طرح کے حکیمانہ کام کا وقوع ممکن نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے مختلف لوگوں کی مختلف اشکال اور مختلف عادات جو ہے اس کو کیا پروان چڑھاتا ہے۔ تو اب یہاں جو ہے مخاطب کون ہے، زیر بحث وہ لوگ ہیں جو قیامت اور جزا و سزا کے منکر تھے، ان کو مخاطب کر کے قرآن نے یہ سوال ان کے سامنے رکھا کہ کیا واقعی نہیں ہے کہ ایک وقت انسان پر ایسا بھی گزرا کہ جب اس کا وجود کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، بلکہ وہ پانی، کیچڑ، مٹی کے اندر کیا رینگنے والی ایک حقیر مخلوق تھا، لیکن اس حقیر مخلوق کو قدرت نے مختلف مراحل سے گزارا اور اس کی صلاحیتوں کی ترتیب دے کر ایسا مرتبے پر پہنچا دیا کہ وہ تمام مخلوقات سے اعلیٰ و اشرف بن گیا۔ تو اس چیز کو جو ہے سایہ مبارکہ میں بیان کیا اور پھر اس کی جو ہے وہ حقیقت بتائی کہ کیسے اس کو جو ہے پیدا کیا۔ نبتلیہ، ہم آزمائیں گے اسے، پھر کیا کریں گے، اس سے پیدا کیا کہ ہم اسے آزمائیں، اس کی آزمائش کریں، نبتلی ہم آزمائیں گے ہی اسے، فجعلناہ
پس اسے کر دیا، ہم نے کر دیا اسے، بنا دیا اسے سمیعن بصیرا، سننے والا اور دیکھنے والا۔ یعنی اس طرح کی جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی کہ پہلے وہ بالکل کچھ بھی نہیں تھا، ایک پانی کی بوند تھی، پھر اس کو ایسا بنایا کہ وہ سمیع بھی بن گیا اور بصیر بھی بن گیا۔ انا ہدیناہ السبیلا، پھر ہم نے اسے جو ہے راہ بتائی، راستے کی طرف ہدایت دی، کہ اسے بتا دیا کہ کون سا راستہ صحیح ہے کون سا غلط ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اما شاکرن، یا تو وہ حق کو ماننے والا ہو گیا اور شکر گزار ہو گیا، وَإِمَّا كَفُورًا، یا وہ کیا نا شکرا ہو گیا اور حق سے ہٹ گیا اور حق پر اس نے عمل نہیں کیا۔ تو یہ انسان کو سمیع اور بصیر بنانے کا ثمرہ بتایا گیا کہ پھر ہم نے اس کو راہ سمجھا دی۔ راہ سمجھانے سے مراد کیا ہے کہ اس کو نیکی اور بدی کی راہ جو ہے وہ بتا دی، کہ ہدیناہ النجدین، جیسے ہم نے اس کو دونوں راہیں جو ہے وہ سمجھا دی، تو اس طرح اس کو راہ کی طرف جو ہے وہ ہدایت دے دی۔ اب کیا انسان کے اختیار اور ارادے کا بیان ہے کہ اللہ نے اس کو نیکی اور بدی کا امتیاز دے کر اس کو اختیار بخشا کہ وہ چاہے تو نیکی کی راہ اختیار کرے، چاہے تو بدی کی راہ پر چلے۔ اگر نیکی کی راہ اختیار کرے گا تو اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنے گا اور اس کا انعام پائے گا، اور اگر بدی کی راہ اختیار کرے گا تو وہ ناشکرا بنے گا اور اس کی سزا بھگتے گا۔ پھر کیا فرمایا؟ انا، بے شک ہم نے، آتدنا، تیار کی ہیں، للکافرین، کافروں کے لیے، سلاسلا، زنجیریں، واغلالا، اور توق، وسعیرا، اور بھڑکتی ہوئی آگ جو ہے یہ بنائی ہے۔ تو یہ خیر و شر میں امتیاز بخشنے جانے کا لازمی نتیجہ پھر آگے بیان کر دیا کہ دونوں کا بتا دیا۔ تو جب اللہ نے انسان کو شکر اور کفر دونوں کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت بخشی ہے تو ضروری ہے کہ وہ ان لوگوں کو انعام سے نوازے جو شکر گزاری کی راہ اختیار کریں، اور ان لوگوں کو سزا دے جو کفر کی راہ پر چلیں۔ تو اگر ایسا نہ ہو تو اس صلاحیت کا دیا جانا لا حاصل ہو جاتا ہے۔ درحال کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس کی شان حکمت سے جو ہے وہ کیا ہے، یہ بعید ہے کہ وہ کوئی عبث کام کرے۔ فرمایا کہ چونکہ ہم نے انسان کو شکر اور کفر کا امتیاز بخشا، اس وجہ سے ہمارے ہاں شاکر اور کافر دونوں یکساں نہیں ہوں گے، بلکہ ہم ان کے ساتھ الگ الگ معاملہ کریں گے۔ نہ شکروں کو ہم زنجیریں، توق اور بھڑکتی آگ ان کے لیے تیار کر رکھی ہے، ان کے پاؤں اور ان کے پاؤں میں زنجیریں پہنائی جائیں گی اور ان کی گردنوں میں آہنی توق ڈالے جائیں گے، اور پھر ان کو گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ پھر فرمایا ان الابرارا، اور جو نیک لوگ ہوں گے، یشربون من کاسن، کہ وہ کیا ہے، پیئیں گے جام، کانا مزاجھا کافور، اور اس کی ملونی یعنی اس میں جو چیز ملی ہوئی ہوگی وہ کیا ہوگا، کافور کا ایک چشمہ ہوگا جو اس میں جو ہے ملا دیا جائے گا۔ یہ کافور کا کیا چشمہ؟ عینن، یہ ایک چشمہ ہوگا، یشربو، پیے گا، بہا، اس سے، عباد اللہ، اللہ کے بندے، یفجرونہا تفجیرا، اور اس کو ہم کیا ہے، بہا دیں گے جیسے بہانا، یعنی وہ ایسے اچھی طرح بہ رہا ہوگا اور اللہ کے نیک بندے جو ہے اس سے کیا ہے، پی رہے ہوں گے اور اس سے جو ہے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ یعنی ابرار کا ثواب بیان فرمانے کے بعد ان کے اعمال کا ذکر فرمایا اور اس کا سبب جو ہے وہ بتایا۔ تو اب یہاں کیا ہے کہ یہ کافروں کے مقابل شاکر بندوں کے صلے کا بیان ہے، ان کو ابرار سے تعبیر فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ابرار لوگ جو ہیں ان میں کیا ہے رکھے۔ اس لفظ کے بارے میں کیا ہے، یہ برن یا برن ہے، ایفائے عید و ذمے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شکر کی اصل حیثیت نعمت کے حق کو پہچاننا ہے، تو ابرار جو ہے وہ کیا ہے، شکر گزار ہوتے ہیں، وہ اصل نعمت کو جو ہے وہ پہچانتے ہیں۔ اور لفظ کاس کیا ہے، یہ ایک پیالے کے لیے، جام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ظرف اور مظروف یعنی شراب اور جام شراب دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مزاج ملونی کے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں میں بعض اوقات لذت، خوشبو یا ان کے مزاج میں اعتدال پیدا کرنے کے لیے بعض چیزیں ان کے استعمال کے وقت ملائی جاتی ہیں۔ مطلب اب دودھ ہے تو اس میں بادام ڈال دیے جائیں جیسے، تو یہ کیا ایک ملونی بن گئی ہے، مکس ہو گیا۔
اس کو کہتے ہیں یہ مکس ہے۔ تو شراب میں بھی اس طرح کی ملونیاں اور بعض دوسرے لوازم کا ذکر عرب شعراء کرتے ہیں۔ پہلے جنت کے شراب میں یہ ملونی چشمہ کافور کے آب زلال کی ہوگی۔ کافور سے مراد یہاں معروف کافور نہیں جو ہم دنیا میں استعمال کرتے ہیں۔ قرآن نے خود وضاحت فرمائی کہ یہ جنت کا ایک چشمہ ہے جس کے کنارے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے خاص بندے شراب نوش کریں گے۔ شراب کا معنی مشروب ہے، اور اس چشمے کے پانی کی ملونی سے اس کے کیف و سرور کو کیا دو چند کر دیں گے۔ رہا یہ سوال کہ اس کا نام کافور کیوں رکھا گیا، تو ناموں سے متعلق اس طرح کا سوال اگرچہ پیدا نہیں ہوتا، تاہم اللہ تعالیٰ نے کسی مشابہت کے اعتبار سے جو ہے اس کا نام کافور جو ہے وہ رکھ دیا۔ پھر کیا فرمایا، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ یوفونا پورا انہیں دیا جائے گا، بالنذر ان کی نظر جو منتیں ہیں، جو ان کی چیزیں ان کو پورا کر دیا جائے گا۔ وَيَخَافُونَ اور ڈرتے ہوں گے وہ یومن اس دن سے، کان شرہ جس کا شر مستطیرا پھیلا ہوا ہوگا، یعنی اس کا شر اتنا پھیلا ہوا ہوگا کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کیا ہے جگہ پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے اس نے رکھا ہوگا، یعنی بہت لمبا جو ہے وہ ہوگا، یہ اس سے سمجھ لیں۔ تو اب اس میں یوفون بالنذر، اس سے کیا ہے کہ یہ ان کے وہ اوصاف و اعمال بیان ہو رہے ہیں جن کے سبب سے ان کو رب کریم کی طرف سے یہ سرفرازی بخشی گئی کہ یہ انہیں کیوں یہ چیزیں ملی، انہوں نے کیا کام کیے۔ تو کوئی نیک کام کرنے کا عہد کر لینے کو نظر کہتے ہیں۔ نیک کام کا انسان وعدہ کر لے کہ یہ نیک کام میں نے کرنا ہے، اللہ کی راہ میں یہ خرچ کرنا ہے، اس طرح نوافل پڑھنے، اسے کہتے ہیں نظر باندھی۔ تو ان وفادار بندوں یعنی ابرار کے اوصاف میں ایفائے نظر کا خاص طور پر اس کو نمایاں کیا گیا۔ جو لوگ ان نظروں کے پورے کرنے کا بھی اہتمام رکھیں جو انہوں نے بطور خود اپنے اوپر واجب کی ہوں، ان سے ان نیکیوں کے بدرجہ اولا اہتمام کی توقع ہے۔ جیسے لوگ اپنے اوپر واجب کر لیں، روز میں نے 2 نفل پڑھنے ہیں، روز میں نے سورہ یاسین پڑھنی ہے، اس کو کہتے ہیں اس نے اپنے اوپر ایک نظر باندھ لی اور اب اس نظر کو پورا کرتے ہیں جو ان کے رب نے ان پہ واجب ٹھہرائی ہے۔ ہمارے مفسرین نے اس لفظ کے مفہوم کو وسیع کر کے تمام نیکیوں پر حاوی کر دیا ہے، خواہ بندے نے اپنے اوپر وہ آج خود عائد کی ہوں یا اللہ کی طرف سے ہوں، لیکن یہ لفظ ان کے کیا ہے، اس طرح جو بھی نیکی ہے جیسے فرائض ادا کرنا، یہ سب کیا ہے پھر نظر میں آ جاتے ہیں کہ اس نے جس چیز کا جو ہے وہ ارادہ کر لیا۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور دنیا میں وہ کیا تھے، اس دن سے ڈرتے تھے کہ عام اور ہماگیر کے ہیں کہ یہ ان کے لیے اندیشہ آخرت کا بیان ہے کہ وہ ہمیشہ اس دن کی پکڑ سے ڈرتے رہے ہیں جس کی آفت جو ہے وہ ہماگیر ہوگی، یعنی اس دن بڑے اور چھوٹے، امیر اور غریب، رائی اور رعایا، یہاں تک کہ عابد و معبود سب کو اس کے ہول سے جو ہے وہ سابقہ پیش آئے گا۔ صرف وہی لوگ اس سے محفوظ رہیں گے جن کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا، یعنی جس کا عذاب مستطیر ہوگا، یعنی بہت زیادہ اس کا شر ہوگا۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے اس سے ڈرتے تھے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مَسْكِينًا، یطعمون اور کھلاتے تھے وہ طعام کھانا، عَلَىٰ حُبِّهِ اس کی اپنی چاہت میں، مسکینہ مسکین کو، یعنی اس کھانے کی انہیں خود چاہت ہوتی تھی، اس کی رغبت ہوتی تھی، اس کی محبت ہوتی تھی، لیکن پھر بھی وہ مسکین کو دے دیتے تھے، وہ یتیمہ اور یتیم کو دے دیتے تھے، وہ اسیرہ اور کس کو، قیدی کو جو ہے وہ دے دیتے تھے۔ ایک یہ ہوتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں بچا ہوا مال، وہ بچا ہوا مال نہیں بلکہ اپنا مال اور وہ کھانا جو اسی وقت وہ تیار کرتے ہیں۔ یعنی بچا ہوا کیسے ہوتا ہے، جیسے فریج میں پڑا ہوا ہے، ہفتہ گزر گیا، اب وہ جو ہے کسی مانگنے والے کو دے دیا، ایسا نہیں، بلکہ وہ کیا ہے اپنی محبت اور چاہت کے مطابق جو ہے اس کی انہیں طلب ہوتی تھی، وہ بھی یتیم کو اور کسی غریب کو دے دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے جو جنت کی ان نعمتوں سے کیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں دے گا۔ اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، مسکین کو، یتیم کو، قیدیوں کو یہ چیزیں بہم پہنچانا، یہ بہت ہی کیا ہے ثواب کا کام ہے۔ تو یہ خلق کے ساتھ ان کا رویہ بیان ہوا ہے کہ وہ مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کی ضرورتیں خود اپنی ضرورتیں نظر انداز کر کے پوری کرتے تھے۔
لفظ اطعام محدود معنی میں نہیں ہے، زندگی کی دوسری ناگزیر ضروریات کا اہتمام بھی شامل ہے، یعنی ہر وہ چیز، مال ہو، دولت ہو، علم ہو، ضرورت ہو، کوئی بھی چیز ہے، اس چیز کو وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کرتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ، بے شک ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہیں ارادہ کرتے ہم اس سے کسی جزا کا اور کسی شکر گزاری کا۔ یہ دیکھیں صفت ہے، ہم تو کسی کو دے بھی دیں تو اس پہ احسان جتلاتے رہتے ہیں، یہاں فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب انہیں دیتے ہیں تو دیتے ہوئے بھی یہ کہتے ہیں ہم بھول گئے ہیں، مطلب ہم نے اللہ کے لیے دیا ہے، تم سے کسی قسم کی جزا اور کسی قسم کی شکر گزاری جو ہے اس کو طلب نہیں کرتے۔ تو یہ بہت بڑا درجہ ہے کہ انسان بغیر بدلے کے جو ہے یہ چیز کسی کو دے۔ تو اب اس میں بھی یہی فرمایا کہ انفاق کے باطنی محرک کا بیان ہے کہ وہ جس کی مدد کرتے ہیں نہ اس سے اپنے اس انفاق پر کوئی معاوضہ چاہتے ہیں، نہ اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ وہ ان کا ممنون احسان اور شکر گزار ہو جائے، یعنی اس کو اللہ کے لیے جو ہے ہم نے کچھ چیز دے دی، زکوٰۃ دے دی، کچھ دے دیا، اب ہم کہتے ہیں ہمارے پاس سے گزرے تو وہ شکر گزاری کرے، جھک کے ملے، ایسی بھی جو ہے وہ کسی طرح کی کوئی تمنا جو ہے اس سے نہیں رکھتے۔ یہ ان لوگوں کی جو ہے صفت بیان ہوئی۔ پھر کیا فرمایا؟ انا بے شک ہم نخاف ڈرتے ہیں من ربنا اپنے رب سے، یومن اس دن، یوم کون سا دن ہوگا؟ یومن عبوسا، جو بہت ترش ہوگا، اور دوسرا کیا ہوگا؟ کم تریرا، اور سخت ٹھنڈک جو ہے وہاں ہوگی۔ تو یہاں دو چیزیں بیان کر دیں، ابوس اور کم تریر۔ ابوس کے معنی ترش، بہت جو ہے وہ اس قسم کے آتے ہیں، پھیکے پن کے لیے آتا ہے، کم تریرا شدت کے اظہار کے لیے آتا ہے، یعنی وہ کیا ہے؟ بالکل جو ہے ترش ہوگا، اور کم تریر جو ہے اس کے اور اظہار کے لیے آتا ہے نہایت سخت کیا ہوگا، اور اس میں جو ہے شدت ہوگی اس کے ترش ہونے میں، ایسا ہوگا۔ تو اس دن سابقہ ہر ایک کو اپنے اعمال سے پیش آئے گا، خدا کی رحمت صرف انہی لوگوں کی طرف متوجہ ہوگی جنہوں نے اس کی رضا جوئی میں مسکینوں، یتیموں کی سرپرستی اور ہمدردی کی ہوگی، اور اپنی ضروریات نظر انداز کر کے ان کی احتیاج پوری کرنے پر اپنا مال صرف کیا ہوگا، ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، پس وقا بچا لے گا اللہ تعالیٰ انہیں شر سے، ذَلِكَ الْيَوْمِ اس دن کے، وَلَقَّاهُمْ اور انہیں ملے گی، نَضْرَةً تازگی، وَسَرُورًا اور شادمانی، اور انہیں اللہ تعالیٰ تازگی اور شادمانی دے گا، وَجَزَاهُمْ اور یہ جزا ہوگی ان کی، بما بسبب صبروا جو انہوں نے صبر کیا، جنتاً وحریرا ریشمی جنت ہوگی، اور حریر ریشمی کپڑے جو ہے ان کے سلے میں دیے جائیں گے، یعنی اس دن جو اللہ تعالیٰ انہیں اچھا لباس جو ہے وہ کیا پہنائے گا، انہیں جنت اور باغات دے گا، اور ساتھ ہی کیا ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ریشم جو ہے وہ پہنائے گا۔ تو اس وقت ریشم ایک اچھا لباس ہوگا، اس اعتبار سے فرمایا کہ انہیں جو ہے وہ جنت اس لیے ملے گی کہ وہ اس کے پھل کھائیں اور اس کے عیش و دوام سے بہرمند، اور حریر اس لیے کہ وہ یہ لباس پہنے۔ مکان، غذا اور لباس تینوں چیزیں اس کے اندر آ گئیں، تینوں چیزیں، جنت مکان بھی آ گیا، جنت باغات میں غذا بھی آ گئی، اور ان کا جو ہے پہننے کی چیزوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ کیسی زبردست ہے، انہیں یہ چیزیں ساری جو ہے وہ دی جائیں گی، اور یہ چیزیں انہیں کیا ہے ملیں گی۔ متکئین فیہا علی الارائک، اور وہ تکیہ لگائے، ٹیک لگائے ہوں گے اس میں، علی الارائک تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اور ٹیک لگا کے جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہیں دیکھیں گے وہاں وہ دھوپ
اور نہ کیا ہے ٹھنڈک، سخت ٹھنڈک، یعنی گرمی، شدید گرمی بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا اور ٹھنڈک بھی برداشت نہیں کر سکتا. جیسے پاکستان کا ایک موسم ہے، گرمی بھی آتی ہے اور ٹھنڈ بھی آتی ہے، اور اس کو کیا ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا. تو یہاں جو ہے فرمایا نہ تو اس کو اتنی گرمی ملے گی کہ وہ شمس سورج کی روشنی سے تپش سے بیزار ہو جائے، اور نہ اسے اتنی ٹھنڈ ملے گی، بلکہ ایک درمیانہ جو ہے وہ کیا ایٹموسفیئر اور موسم جو ہے اس کو دیا جائے گا. اور کیا فرمایا وَدَانِيَةً عَلَيْهَا ظِلَالُهَا، اور جھکے ہوں گے ان پر ان کے کیا ہے ظلال. ظلال کس کو کہتے ہیں؟ سائے. ان کے سائے جو ہے اس پر موجود ہوں گے. اس سائے کی وجہ سے جو انہیں کیا ہے، یعنی ان کے باغوں کے سائے بالکل ان کے سروں پر پھیلے ہوئے ہوں گے، اور پھلوں کے خوشے اس طرح نکل رہے ہوں گے کہ بالکل ان کی دسترس کے اندر ہوں گے. کسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے ان کو کوئی کاوش نہیں کرنی پڑے گی. یطاف علیہم بآنی وذللت قطوفها تذلیلا، اور جھکا دیے جائیں گے قطوفها ان کے گچھے، تذلیلا جھکانا، یعنی ان کے جو گچھے ہوں گے، جو ان کے خوشے ہوں گے، وہ ان کے بالکل کیا ہے قریب جھکا کے رکھ دیے جائیں گے. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، اور چکر، یطاف کیا ہوتا ہے؟ چکر لگائیں گے ان پر. بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، آنیہ کس کو کہتے ہیں؟ برتنوں کو. فِضَّةٍ چاندی، چاندی کے برتن. وَأَكْوَابٍ اور کوزے یعنی کپ ہوں گے، اور وہ کپ کس کے ہوں گے؟ کانت قواریر، وہ شیشے کے ہوں گے، ایسے شیشے کے ہوں گے کہ قواریر من فضۃ، وہ چاندی ایسے چمکے گی جیسے شیشہ بن گیا ہے. قدروہا تقدیرا، اور ان کو پورے اندازے پر جو وہ رکھا جائے گا. یعنی یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ ان کو یہ چیزیں پیش کرنی کی جائیں گی، جو آ کے ان کو پیش کریں. یعنی ان کے سامنے ہر وقت چاندی کے ظروف اور شیشے کے پیالے گردش میں ہوں گے، اور یہ شیشے بھی دیکھنے میں شیشہ ہوگا، حقیقت میں یہ بھی چاندی ہی کے جوہر سے بنے ہوں گے. یعنی چاندی ایسی جو ہے وہ صاف ہوگی کہ ان کو شیشہ لگے گا. قدروہا تقدیرا، یعنی یہ ظروف اور پیالے مختلف شکلوں، مختلف پیمانوں اور الگ الگ اندازوں کے بنے ہوں گے، اور خدام نے ان کو نہایت کرینے اور اس نے سلیقہ سے الگ الگ خانوں میں سجا کر رکھا ہوگا، تاکہ حالات، وقت، ضرورت اور مطلوب شے کی مناسبت سے جس قسم کی جو ہے وہ سیٹ کی ضرورت ہو پیش کر سکیں. لفظ تقدیر ان تمام معانی پر حاوی ہے، اور اسی کا جو اردو میں ہوتا ہے جیسے احاطہ کیا ہو کسی نے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو اللہ تبارک و تعالی دے گا. یسقون فیہا کاسن، اور پلایا جائے گا انہیں کاس، پیالہ یعنی جام. کان مزاجھا زنجبیلا، اور ان کا مزاج یعنی اس میں ملا ہوگا ادرک. اس میں ادرک، زنجبیل ادرک کو کہتے ہیں، یعنی وہ ایسا ہوگا کہ اس کے ساتھ ادرک جو ہے وہ کیا ہے ملی ہوئی ہوگی. اور اوپر چشمے کافور کا ذکر تھا، اور یہ ایک دوسرے چشمے کا ذکر فرمایا کہ اس میں ایک اور شراب بھی پلائی جائے گی جس میں چشمہ زنجبیل کی ملونی ہے. پیچھے کیا تھا؟ پیچھے جس چشمے کا ذکر تھا وہ کافور کا تھا، اب یہ چشمہ زنجبیل کا چشمہ ہوگا، وہ اس میں ملا ہوگا. اور یہ بھی جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے جس کا دوسرا نام سلسبیل بھی ہے، یعنی عینن فیہا تسمى سلسبیلا، ایک چشمہ ہوگا جس کا نام سلسبیل ہوگا. یہ ادرک جو ملی ہوگی اور اس چشمے کا نام سلسبیل ہوگا. ناموں سے متعلق یعنی یہ نام اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ہے مختلف رکھے ہیں، اور اس طرح کا جو ہے ایک چشمہ ہوگا. پھر کیا فرمایا ہوا؟ یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور ان پہ چکر لگائیں گے ایسے نوجوان بچے جو کیا مخلدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ جو اس میں رہیں گے. اور یہ ان کی خدمت اور ان کے آگے جام پیش کرنے والے غلاموں کے اوصاف بیان فرمائے جا رہے ہیں کہ یہ غلام ہمیشہ ایک ہی سن اور سال کے ہوں گے. مخلد کیا ہے اس کا؟
اس سے مراد کیا وصف ہے کہ مقصود دو باتوں کی طرف اشارہ ہے، ایک اس بات کی طرف کہ نوخیز بچے ہوں گے، اور دوسرا کیا ہے خدمت میں نہایت چاق و چوبند بھی ہوں گے، اس طرف بھی جو ہے وہ اشارہ ہے۔ وہ کیسے کہ اذا رأیتہم، جب تو ان کو دیکھے گا، حسبتہم لؤلؤا منثورا، وہ ایسے ہوں گے جیسے موتی ہیں بکھرے ہوئے موتی۔ یہ ان کے جمال اور ان کی نظافت کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی خوش ادائیگی اور ان کی خوش لباسی کی تصویر ہے کہ جب تم ان کو دیکھو گے تو یہ گمان کرو گے گویا ہر طرف موتی بکھرے ہوئے ہیں۔ یعنی غلام بھی ایسے جو چیز لے کے آئے، نوجوان ہو، خوبصورت ہو، کپڑے اچھے پہنے ہو، تو وہ چیز بھی انسان کو جو ہے پینے کے لیے کیا ہے اور زیادہ جو ہے اس میں انسان کو لذت آتی ہے اور تسلی ہوتی ہے کہ صاف ستھری چیز جو ہے اسے پیش کی گئی ہے۔ تو دیکھیں بتایا گیا کہ لانے والے بھی کیسے ہوں گے، کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالی جو ہے ابرار لوگوں کی کیا ہے خدمت گزاری کے لیے جو ہے کیا کیا چیزیں پیش کی ہیں۔ فَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب تو دیکھے گا، ثُمَّ رَأَيْتَ، پھر تو چین سے دیکھے گا تو نعیمہ، چین سے دیکھے گا، وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور بڑی سلطنت جو ہے تو دیکھے گا۔ یعنی اس میں فرمایا یعنی جب دیکھو گے اور جہاں دیکھو گے وہیں ایک عظیم نعمت اور ایک عظیم بادشاہت کا جلوہ نظر آئے گا۔ عالیہم ثیاب سندس، اور ان کے بدن پر سندس کے جو ہے لباس ہوں گے، وہ بھی کیا خضرن، سبز لباس ہوں گے، استبرق، اور کیا کنادیر بھی ہوں گی۔ یہاں جو ہے دو چیزیں فرما دیں۔ عالیہ کیا ہے کہ یہ محل کے اعتبار سے ہے کہ یعنی اعلی جنت کے بالائی کپڑے، اعلی کپڑے، بالائی جامے سب سندس اور استبرق کے ہوں گے۔ سندس اور استبرق ایران کے بنے ہوئے مشہور ریشمی کپڑوں کے نام تھے، اس وقت جو ہے وہ استعمال ہوتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مثال دی کہ جس طرح اس وقت بہترین کپڑے ہوتے ہیں وہ بہترین کپڑے، جیسے آج کل ہر طرح کا کپڑا ہوتا ہے، کرنڈی ہے، ایک بہترین لباس ہوتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان باریک اور دبیز کا فرق کیا گیا، ایک کیا تھوڑا باریک ہوتا ہے اور ایک موٹا ہوتا ہے۔ یہاں مراد جنت کے سندس اور استبرق ہیں جن کی اصل حقیقت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اہل عرب، ایران اور مصر ہی کے تمدن سے اس زمانے میں زیادہ آشنا تھے، اس وجہ سے جنت کی نعمتوں کی تمثیل کے لیے زیادہ تر انہی کی تمدنی کیا چیزوں کے نام مستعار لیے گئے۔ اس دور کے سلاطین سندس اور استبرق کی عبائیں زیب تن کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جن کے اوپر جامے سندس اور استبرق کے ہوں گے ان کی زیری جامے بھی ناز و نازک ہوں گے، اوپر والے ہوں گے اور نیچے والے بھی ایسے ہوں گے، یعنی اوپر کپڑے کا اور اندر کا ایک ہوتا ہے جو ہے وہ لگا ہوتا ہے، دونوں اس طرح کے ہوں گے۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور پہنائے جائیں گے انہیں کنگن چاندی کے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور پلائے گا اللہ تعالیٰ انہیں ستھری شراب پلائی جائے گی۔ اِنَّا بے شک ہذا یہ کان لکم، یہ تمہارے لیے جزاءً جزا ہے، صلہ ہے، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور یہ تمہاری محنت کوشش ہے جو مشکور کیا ٹھکانے لگی اور پوری ہوئی۔ تو یہاں کیا ہے اس زمانے کے سلاطین سونے اور چاندی کے کنگن بھی پہنتے تھے، فرمایا کہ ان کو چاندی کے کنگن بھی پہنائے جائیں گے۔ یہاں چاندی کے کنگنوں کا ذکر ہے اور سورہ کاف جو ہے اس میں سونے کے کنگن کا ذکر ہے کہ یحلون فیہا اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس، یہاں بھی یہ ذکر ہے، تو وہاں سونے کے کنگن کا ذکر ہے۔ تو اس کی توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ تنوع کے اظہار کے لیے ہے کہ اہل جنت جب چاہیں گے سونے کے کنگن پہنیں گے اور جن کا جی چاہے گا چاندی کے پہنیں گے۔ تنوع پسندی اور اختلاف مزاج ایک فطری چیز ہے، جنت میں ہر شخص کے ذوق اور اس کے انتخاب کا پورا لحاظ ہوگا۔ اور آخر میں فرمایا کہ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافور، اوپر یہ ذکر آیا تھا، ایک سے کس کا زنجبیل کا ذکر تھا، سلسبیل کا ذکر تھا، اب یہاں آیا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا کہ اللہ تعالیٰ انہیں شراب طہور پلائے گا۔
تو عربیت کا ذوق رکھنے والے آسانی سے اس کو جانتے ہیں کہ 3 اسلوب ہے، یشربون من کاسن، دوسرا کیا ہے زنجبیل ہے، اور تیسرا اس کا ذکر کیا۔ اس مقام تک پہنچ جائیں گے خود رب کریم ان کو شراب طہور کا جام پلائے گا۔ یہ شراب طہور کیا ہے، اس کا تصور اس دنیا میں نہیں کیا جا سکتا، اس وجہ سے اس کے لیے قرآن نے کوئی اس طرح کی تمثیلی اسلوب اختیار نہیں کیا۔ جس طرح کا اسلوب اوپر چشمہ کافور اور چشمہ زنجبیل کے لیے اختیار فرمایا، اس کو صرف رب کریم ہی جانتا ہے۔ کبھی کبھی جو ہے وہ کیا ہے، ان کو جو ہے اس کو مشک بو، مہر بند شراب، خالص، کسی سے آپ تشبیہ دیں لیکن اس کو تشبیہ نہیں دے سکتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یعنی یہ سب کچھ جو دیا گیا پروردگار کی طرف سے، یہ ان کی داد، اس کی داد بھی ملے گی، اور یہ تمہارے اپنے ہی اعمال کا صلہ ہے۔ اللہ کے نزدیک تمہاری سائی مقبول ٹھہری، اس کے لیے تمہیں کسی دوسرے کی سائی اور سفارش کی یہاں ضرورت نہیں پڑی۔ یعنی تمہاری کوشش اور محنت کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ اس میں ان لوگوں کی طرف بھی تعریض ہے جو کیا ہے محنت اور کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کوشش اور محنت کو ضائع نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے سمجھنے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو ابرار کا ذکر ہے، جن کی نعمتیں ہیں، جو سن کے ہمارے جو ہے وہ منہ میں پانی آ گیا، اور ہم اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کی یہ نعمتیں عطا فرمائے، ہمارے والدین کو یہ نعمتیں عطا فرمائے، اور ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، اور ان کو جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔